अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 23 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई और फिर मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सब के सब, चाहे ऐवान के अंदर बात कर रहे हो जो कि अभी चल रही है, या फिर ऐवान के बाहर बात कर रहे हो, हर तरह की एलिवेशन को रोकने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। और इस वक्त अडियाला के बाहर मैदान सज चुका है। एक मैदान ऐवान के बाहर यानी अडियाला के सामने सजा हुआ है, एक मैदान ऐवान के अंदर यानी कौमी असम्बली के अंदर सजा हुआ है। दोनों ऐवानों या दोनों मैदानों के अंदर जो दंगल सजा हुआ है, उसके नतायज, उसके असरात क्या रहेंगे, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि आज सरगोधा के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। नन्ही मुंतहा उम्र 7-8 साल, अफसोसनाक मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। मुलजिम पार लगा दिए गए, लेकिन सवाल, एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में आकिल बालिग समझदार लड़की को उसका अपना हक ना मिलता हो, उस सोसाइटी में ऐसी बच्चियों के साथ इस तरह के सलूक क्यों होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में मैंने आगे चलकर बात करनी है। इसके अलावा ईरान आंखें दिखा रहा है, अमेरिका आंखें दिखा रहा है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मजीद डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, अलीमा खान साहिबा इस वक्त अडियाला के करीब करीब मौजूद हैं। उन्हें रास्ते में रोका गया है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान KPK से जरूर निकले हुए हैं, पंजाब का पता नहीं है। अलीमा खान के पहुंचते ही उनसे पहले अडियाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वैसे ही पिंडी इस्लामाबाद आज बंद है। उसकी रीज़न यह है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के तनाजुर में तमाम रास्ते बंद किए गए हैं जी। इसके बावजूद अडियाला के बाहर के जो मनाजिर हैं वो मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। अलीमा खान के पहुँचते ही अडियाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियन, अहदेदारों से फ़ौरन रिक्वेस्ट की गई है कि आप अडियाला के बाहर पहुँचे। ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया गया था और उस अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप सब के सब लोग जो है वो टाइम पर पहुँचें। अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जो भी आ रहा है कम से कम आधे घंटे का वक्त जायद मार्जिन रख कर निकले। शायद रश की वजह से वो पहुंच ना पाए। इस वक्त तक की जो डिटेल्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, व्लॉग देख रहे होंगे, अलीमा खानम साहबा अडियाला के बाहर 3:30 बजे प्रेस टॉक करेंगी। वो प्रेस टॉक कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जिस वक्त ये दंगल वहां पर सजा हुआ है, 10,000 लोगों के आमद को वेलकम करने के लिए कहा गया है PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से। वो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लेकिन बहरहाल एक डिस्कोर्स जरूर है, एक हलचल जरूर है। और आज के दिन की अपडेट ये भी है कि इस मैदान सजने का नतीजा ये होगा कि खान साहब की बहनों को कम अज कम उनमें से 3 में से 2 बहनों को या एक बहन को इमरान खान से आज मिलने की इजाज़त मिल जाएगी। और साथ में ये भी शायद कंपल्शन होगा, कोई ट्वीट नहीं होगा, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अब ये मीडिया टॉक होती है नहीं होती, ट्वीट होता है नहीं होता, ये आगे चलकर हमें देखना होगा। कुछ मजीद खबरें मैं शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान और बुशरा बीबी के दस्तखतशुदा 2 वकालतनामे अडियाला जेल से मिल गए हैं जी। PTI की क़यादत के मुकदमात में चालान जमा ना कराने पर, ये आपको मैं बताऊं कि कानून जब अपना रास्ता लेता है, जब अदालत की बात पुलिस वाला ना मान रहा हो ना, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, वो उसकी पेटी उतार सकता है। अदालत जब ऑर्डर कर दे कि ये वाला काम आपने करना है, करना ही करना है विदाउट एनी फेल, तो वो करना पड़ता है। ना करें तो ये होता है। मैं बताता हूं आपको जी। PTI क़यादत के मुकदमात में चालान जमा ना कराने और बार बार तलबी नोटिस के बावजूद पेश ना होने पर
انسداد دہشت گردی یعنی ATC کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے عدالتی حکم کی مسلسل خلاف ورزی پر اسلام آباد کے ڈی آئی جی جواد طارق کو 1 ماہ قید کرنے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے. اندازہ کیجئے, یعنی اس نے DIG کو بھی اٹھا کے مارا ہے. یہ ATC کورٹ ہے, اور اگر ہائر یا سپیریئر کورٹ ہے تو انہیں چک کے مارتے ہیں, منٹ نہیں لگاتے اگر کرنا چاہیں تو. اگر قانون اپنا راستہ, لا اپنا راستہ لینا چاہے تو جہاں رول آف لا ہو ہی نہ تو وہاں تو لالا ہوتا ہے, تو لالا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے پھر بھائی جان. اچھا, کچھ ہمارے دوست کامنٹ کرتے ہیں, جیسے میں سید ذیشان عزیز چھوٹے بھائیوں کی طرح, وہ کہتا ہے نظام کو پہلے یہ لگتا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ چند 100 لوگ ہیں جو PTI کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں, ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے, ہم ان کو پٹا لیں گے. اس کے لیے انہوں نے 40 ارب کی فائر وال بھی لگائی. یہ سید ذیشان کے کامنٹس ہیں جی. لیکن میں ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ کروڑوں لوگ ہیں, اور یہ ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام ہر جگہ ہے. نظام کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی, یہ چند لوگ ہیں اور فائر وال بھی ناکام ہو گئی. یہ نظام جو لایا گیا اس کی تمام خامیاں انہی کے کھاتے میں جاتی ہیں. اس سے پریشان ہے اب سسٹم. یہ چاہتا ہے خان صاحب کہیں نہ کہیں اس پارٹ کا حصہ بن جائیں, تو ان کو جو بہت زیادہ محبت ملی ہے وہ جب ٹپکے گی تو تھوڑی سی ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی. یہ اس وقت تک کی ڈسکورس ہے. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں قومی اسمبلی یعنی ایوان کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے جی. اس سے پہلے بڑی خبر ایک آزاد کشمیر سے آ رہی ہے, ذرا سن لیجیے گا. آزاد کشمیر ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا جی. امیدوار اب بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے. اس سے قبل الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے بھی تحریک انصاف کی رکنیت جو تھی وہ منسوخ کر رکھی تھی. یعنی آزاد کشمیر کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹریشن کا موقع ملنے لگا ہے. پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشنز جہاں کا جو فیڈرل کا یعنی پاکستان کا الیکشن کمیشن تھا وہ نہیں مان رہا تھا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آزاد کشمیر اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی کاوش ہے یا جو ان کی تحریک ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ لا رہی ہے. آگے چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایوان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کر لیں, کیا ان میں جادوگری نہیں ہوئی, بکسے نہیں بھرے گئے, پٹے پہنا کر لوگوں کو اسلام آباد نہیں لایا گیا. اگر وہ حکومت جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. تحقیقات کا شوق ہے تو 2018 سے کرتے ہیں, بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی. یہاں پر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کوٹ لکھپت کے قیدی سارے 70 سال سے اوپر تھے, کچھ تو خدا کا خوف کرے. آپ نے ریکارڈ قائم کیا, 5 لوگوں کو آپ نے 286 سال قید کی سزا سنا دی. آپ نے مہرنگ بلوچ کو بھی عمر بھر جیل کی سزا سنا دی. آپ کو یہ بھی گولڈ میڈل مبارک ہو. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کشمیری پاکستانی زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے. کل کشمیر سے وفد آیا تھا, چیخ رہے تھے کہ ہمارے پاس آٹا نہیں, کچھ نہیں, خوراک کی قلت ہے. آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ارد گرد جو ہمارے خطے میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بربادی ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ اس میں اسپیکر ایاز صادق صاحب جو محمود خان اچکزئی صاحب بہت غصے ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایاز صادق کہ آپ کہتے ہیں میں پاکستان کو ترجیح دینے کی بجائے افغانستان کا ساتھ دوں گا, آپ کو میں یہاں پاکستان, افواج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا. اسپیکر صاحب بولے اگر یہ آئین توڑنا ہے تو میں توڑوں گا. اسپیکر ایاز صادق جو ہے وہ محمود خان اچکزئی پر غصے ہو گئے. محمود خان اچکزئی ریزڈ عمران خان's detention before PM Shehbaz Sharif in the National Assembly, questioning why Khan remains in custody while protests and rallies are being restricted. یہ لیٹسٹ ہے, اب تک کی لیٹسٹ ہے. شہباز شریف صاحب نے 2018 کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے جی الیکشنز کی, جبکہ آج کی اس تمام ڈسکورس میں پارلیمان اور سینٹ کی جو تھی فائنانس بل 2026 has been passed with simple بلکہ میجورٹی 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس وقت بند ہے جی, کیونکہ محمود پزشکیان جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا رد عمل آیا ہے مہرنگ بلوچ کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کا مہرنگ بلوچ کو سنائی گئی سزا پر شدید تشویش کا اظہار. پاکستان تحریک انصاف مہرنگ بلوچ کو سنائی گئی سزا پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کرتی ہے. اچھا میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ, جمائمہ خان صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ اور پخان کی تمام فیملی بشمول وہ تمام جن کو قید سنائی گئی ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر, یہ سب کے سب خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ لوگ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دی جانے والی سزائیں نہ صرف قانونی نظام پر, اچھا میں نام بھول گیا, فلک جاوید اور صنم جاوید کو بھی شامل کر لیں. انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دی جانے والی سزائیں نہ صرف قانونی نظام پر سوالیہ نشان ہیں بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہیں. کسی بھی شہری کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا اور بغیر مکمل اور منصفانہ ٹرائل کے سزا دینا آئین کی روح کے منافی ہے. مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے
حذیفہ رحمان وزیر مملکت ہیں، وفاقی وزیر کا ان کے پاس سٹیٹس ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کی فیملی کی ملاقات بحال کرا دی جائے گی، لیکن ہم امید کرتے ہیں اب کوئی پہلے کی طرح کا ٹویٹ نہیں ہوگا۔ ملاقات بحال کرانے کو یہ احسان کرنے سے تشبیہ دے رہے ہیں، حالت چیک کریں ان کی، بھائی ان کا رائٹ ہے، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں نعرہ لگایا گیا اڑان پاکستان کا کہ 4 سال میں ایکسپورٹ $60 ارب پہ لے جائیں گے، لیکن 4 سال میں ایکسپورٹس پہلے والی سطح سے بھی نیچے گر گئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، یہ سال شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا آخری سال ہے۔ ہمارے دوست عمران ریاض کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جون میں عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اب چند دن رہ گئے، جون ختم ہو جائے گا، جولائی شروع ہو جائے گا، لیکن اگر ان کو ایک بار پھر دھوکہ ملتا ہے تو پی ٹی آئی جولائی میں 8 اگست کے حوالے سے بڑے احتجاج کی کال دے سکتی ہے، دینا چاہے تو۔ ابھی تک ان کی مرکزی قیادت میں ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں تحریک انصاف کی خواہش کے برعکس فیلڈ مارشل سید آصم منیر عالمی سطح پر عالمی امن کے لیے کوشاں ایک باوقار شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں۔ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کی جانب سے مسلسل اور گرم جوشی پر مبنی بیانات نے فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی شخصیات میں شامل کر لیا ہے۔ یہ جی انصار عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں جی کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں، جیسے صحافی رضی طاہر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ میں ان کے بہت سارے کامنٹس سے شدید اختلاف کرتا ہوں، میرے پرسنل میٹر کے اوپر اس بندے نے بہت زیادہ بلا وجہ تنقید اور بلا وجہ اچھالا اس کو، حالانکہ بات اتنی تھی، اور میرا جو سیٹ نیریٹو تھا، میری سائیڈ کی جو سٹوری تھی وہ نہیں بتائی انہوں نے بھی، سوراب برکت نے، باقیوں نے۔ لیکن جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر گرفتاری ہوئی ہے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونی چاہیے تھی، آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی کے اکابرین کی درخواست پر میں نے کشمیر اور پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے مساوات کردار ادا کرنے کی حامی بھری ہے۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے وقت اور مہلت درکار ہے تاکہ حکومت سے رابطہ کیا جا سکے اور مذاکرات کے لیے گفتگو کی جا سکے۔ آپ یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ پارس کہتی ہیں جی اگر سب اچھا چل رہا ہو، ایک پیج چل رہا ہو، نہ ان کو ان سے اور ان کو کوئی شکایت ہو، تو کسی مائی کے لال میں ہمت ہے کہ حکومت پر تنقید کے نشتر چلائے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ یہ سب کو نظر آ رہی دال میں کالا نہیں، میں پوری دال ہی کالی ہے۔ کل جو خواجہ آصف نے بیان دیا اس کے بعد تو یہ لگتا ہے۔ یہ نجم سیٹھی کہتے ہیں آپ جیسے امن پسند آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کلاشنکوف نکالنے کی بات کرتے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ عائشہ ناز نے کہا تو نجم سیٹھی کہتے ہیں قلم ٹوٹ گیا ہے، آج کل پاکستان میں ایک ہی زبان چلتی ہے۔ بہت ہی افسوسناک، لیکن ریالٹی بہرحال یہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں متی اللہ جان صاحب، یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں آسمان پر تھوکنا، ایک سیاسی یتیم دوسرے سیاسی یتیم کی حمایت کرتے ہوئے۔ یہ فواد چودھری صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب ایک دوسرے کے حق میں بولے، تو ایک دوسرے کے حق میں بولنے پر متی اللہ جان صاحب نے ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے۔ آج میدان سجا ہوا ہے اڈیالہ کے باہر، حالات کیا بنتے ہیں صاف پتہ چل جائے گا، لیکن آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے کے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بہنوں کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔